آج کی یہ اہم پریس کانفرنس ملت جعفریہ پاکستان کی تمام تنظیمات، بزرگ علماء کرام کی جانب سے پاکستان کے امریکی غلام حکمرانوں کی جانب سے غزہ کے فلسطین کے مظلوموں کے قاتل امریکی صدر ٹرمپ کے کہنے پر نام نہاد غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف، کہ جو کہ پاکستان کی عوام کے امنگوں اور ان کی مرضی کے بالکل خلاف ہے، اس میں جو شمولیت اختیار کی، اس حوالے سے یہ اہم پریس کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس اہم پریس کانفرنس میں ملت جعفریہ کی تنظیمات میں شیعہ علماء کونسل پاکستان، مجلس وحدت مسلمین پاکستان، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کراچی ڈویژن، ہیئت ائمہ مساجد علماء امامیہ، امامیہ آرگنائزیشن کراچی ریجن، اس کے ساتھ ساتھ ملت جعفریہ کے مدارس کے ہمارے بزرگان، پرنسپلز، بالخصوص ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ حجت الاسلام والمسلمین آغائے شیخ حسن صلاح الدین صاحب، مولانا مرزا یوسف حسین صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا ناظر عباس تقوی صاحب سے کہ وہ آج کی پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ماتمی انجمنوں کی بڑی آرگنائزیشن مرکزی تنظیم عزاداری کے صدر محترم جناب احسن نقی صاحب بھی آج کی اس پریس کانفرنس میں عزاداری کے حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جعفریہ الائنس کے رہنما بھی یہاں موجود ہیں آج کی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں، جو کہ ملت جعفریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ صحافی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد امریکہ کی جانب سے جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے، جس کی سربراہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے نہ صرف ملت جعفریہ مکتب تشیع بلکہ پورے پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں چند نکات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر تمام جماعتوں کے لوگ اپنا موقف آپ کے سامنے دیں گے، بیان کریں گے۔ دیکھیے، پاکستان کی اساس، پاکستان کو بنانے والے اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے، جنہوں نے پاکستان کی تعمیرات میں خواب دیکھا، قائد اعظم محمد علی جناح کے جو رفیق تھے جناب اقبال، علامہ اقبال صاحب نے اس پاکستان کا خواب دیکھا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قائد اعظم نے کوششیں کی، کاوشیں کی اور پاکستان معروض وجود میں آیا۔ لیکن جب پاکستان معروض وجود میں آیا تو جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت سارے نکات بیان کیے جو آج بھی پاکستان کی رہنمائی کرتے ہیں، آج بھی پاکستان کے لیے وہ اساسی اور بنیادی نکات شمار ہوتے ہیں، جس پر پاکستان کی عمارت کھڑی ہے، جس پر پاکستان کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، وہ بنیادی نکات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ 14 نکات جو بیان کیے تھے قائد اعظم نے، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایک واضح پالیسی دی تھی، پاکستان کی جو واضح پالیسی کا اعلان کیا تھا، اس پالیسی میں اس اساسی بیانات میں سے ایک بیان یہ تھا کہ جب امریکی صدر کو انہوں نے خط لکھا تھا، اس میں واضح انداز میں کہا تھا
کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے اور پاکستان اسے کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں، جب 23 مارچ کو قائد اعظم نے مینار پاکستان پر جہاں پاکستان کے اساسی اصول بیان کیے، اس پلیٹ فارم پر بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور ان کی حمایت کی اور ان کے موقف کی حمایت کی، ان کی جدوجہد کی حمایت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے واضح انداز میں فلسطین کے حوالے سے اپنا دو ٹوک موقف رکھا اور دنیا کو یہ اجاگر کیا کہ پاکستان جو ایک ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، کسی صورت غاصب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان یہاں سے گئے اور انہوں نے ٹرمپ بورڈ آف پیس پر جا کر سائن کیے، اس میں پاکستان کی شمولیت کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے پاکستان کی جو ترجمانی ہے، جو انہوں نے ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا فیصلہ نہیں ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام، تمام مسلمان اور بالخصوص مکتب تشیع کے ترجمان کی حیثیت سے ہم اس بورڈ آف پیس کو جو ٹرمپ نے بنایا اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے حقوق کے ساتھ اور فلسطینی جدوجہد کے ساتھ خیانت ہے۔ دیکھیے، 2-3 نکات کی طرف اشارہ کروں گا، اس کے بعد پھر ہمارے اکابرین کہیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس بورڈ آف پیس کا سربراہ کون ہے؟ امریکی صدر ٹرمپ ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ امریکی صدر ٹرمپ کا ماضی کیا ہے اور امریکہ کا کردار مسلمانوں کے حوالے سے کیا رہا ہے۔ لیبیا ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، یمن ہو، ایران ہو، حال ہی میں وینزویلا ہو، گرین لینڈ ہو یا اور دیگر ممالک ہیں، آپ نے دیکھا گزشتہ کئی سالوں سے امریکہ نے کس طرح سے آزاد ریاستوں پر حملے کیے، ان کی خود مختاری کو چیلنج کیا، اور حالیہ 2 سال پہلے جو طوفان اقصی شروع ہوا، اسرائیل اس کے مقابلے میں اترا۔ 70,000 بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہایا گیا، جس اسرائیل کی پشت پر امریکہ کھڑا تھا۔ اس 70,000 بے گناہ فلسطین کے خون جو بہا گیا، اس میں وہاں کے معصوم بچے، خواتین، مرد، بوڑھے بے دردی سے مارا گیا، کئی ٹن ان پر بارود برسایا گیا۔ ان کے ہاسپٹل، ان کی ایمبولینسیں، ان کی حاملہ خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاتھ 70,000 فلسطین کے خون سے رنگین ہو، وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو کیسے فلسطین کے اندر امن و امان قائم کر سکتا ہے؟ وہ کیسے امن و امان کی ضمانت بن سکتا ہے جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو پوری دنیا کے اندر؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ ایک دھوکہ ہے امریکہ کا، اور اس دھوکے میں پاکستان بھی آئے۔ یہ زیادہ دیر چلنے والا ڈرامہ نہیں ہے، یہ زیادہ دیر معاملات چلیں گے نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ خود مغرب کے ممالک نے اس بورڈ آف پیس کی مخالفت کی اور اس میں شمولیت سے انکار کیا ہے۔ اس بورڈ کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مغرب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس وقت مغربی ممالک نے اس کو مسترد کیا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، چائنا ہو، رشیا ہو، فرانس ہو اور دیگر مغربی ممالک ہو، ان سب نے اس کو مسترد کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ یہ امریکی معاہدہ جو ہے، یہ امریکی بورڈ آف پیس جو ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ اور یہ کس کے مقابلے میں؟ جبکہ دنیا کے اندر ایک مضبوط ادارہ UNO موجود ہے، یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ مضبوط ترین موجود ہے، جس میں پوری دنیا کی نمائندگی موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اس ادارے کو تشکیل دینا، اس ادارے کو بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے مقابلے میں ایک نیا ادارہ متعارف کرانا چاہتے ہیں، جس کی ہیڈ بھی خود ہیں۔ وہ آپ کے نکات آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا اس کی سرپرستی بھی میں کروں گا، ویٹو پاور بھی امریکہ کے پاس ہے،
$1 ملین بھتہ بھی ان لوگوں سے، ممالک سے جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، ان سے لے گا بھی۔ $1 ملین لیے جائیں گے ان سے بھتہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مرضی کے مطابق کوئی ایجنڈا طے نہیں ہو سکتا، یہ امریکہ واضح کر چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے پاکستان کے لیے، عوام کے لیے تشویشناک بات جو ہے، جس سے پاکستان کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے، وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے اندر امن قائم کرنا جا رہے ہیں، امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے امن قائم ہوگا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریر میں کہہ رہا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس بنانے کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ حماس کو ہم غیر مسلح کریں گے، حزب اللہ کو ہم غیر مسلح کریں گے۔ حماس کون ہے؟ کیا حماس نے، میں پوچھتا ہوں پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے، مجھے بتائیے کیا حماس نے دنیا کے کسی ملک میں کوئی جارحیت کی ہے؟ کیا حماس نے کوئی دہشت گردی کی ہے؟ حماس نے کیا کسی ملک میں اپنے ملیٹنٹ گروپ چلائے؟ نہیں۔ حماس کا تو صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پر اس نے اپنے معاہد اور مورچے میں کھڑی ہے، وہ ہے سرزمین فلسطین کا دفاع۔ وہ فلسطینی عوام کی امنگوں کے مطابق ہے۔ حماس کی مشہوری، حماس کی مقبولیت، پاپولیشن جو ہے وہ خود فلسطینی عوام کی یہاں پائی جاتی ہے۔ فلسطینی سمجھتے ہیں کہ حماس کے بغیر فلسطین کی سرزمین کا دفاع نہیں ہو سکتا، حماس کے بغیر فلسطین میں محفوظ نہیں ہے۔ جب آپ حماس کے بغیر کسی امن معاہدے میں جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اس پیس امن معاہدے کے اندر فلسطینی موجود نہیں ہے، جو زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی ہیں، جو نصف صدی سے زیادہ اپنی سرزمین کے دفاع میں انہوں نے گزار دیا اور لاکھوں شہید دے چکے ہیں اب تک، اس امن معاہدے کے اندر وہ فلسطین کے لوگ موجود نہیں ہیں، حماس موجود نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ ہے فلسطینی عوام کے ساتھ، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب اس دھوکے میں آ چکے ہیں۔ یہ تو یہی مثال ہو گئی کہ کل انڈیا کسی کے ساتھ مل کر امن معاہدہ، امن فورس بنائے اور اس میں اعلان کرے کہ ہم کشمیری مجاہدین کو غیر مسلح کریں گے، تو میں سوال کرتا ہوں کہ پاکستان بتائے کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کا موقف کیا ہوگا؟ اگر کل ٹرمپ جا کر کہتا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ مل کر بورڈ آف پیس بناتا ہوں کشمیر کے لیے، اور کشمیر میں جو لڑنے والے مجاہدین ان کو غیر مسلح کروں گا، تو مجھے بتائیے پاکستان کا موقف کیا ہوگا؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ جس طرح کشمیری مجاہدین سرزمین کشمیر کا دفاع کر رہے ہیں دشمن سے، بھارت سے، اسی طرح فلسطین میں حماسی مجاہدین، حماس کے جوان اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں اسرائیل سے۔ فلسطین ایک مسلمان اسٹیٹ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، جس پہ صہیونی طاقتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کی میراث ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ میں پوچھتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے، مجھے بتائیے اگر اس امن معاہدے کے اندر آپ شامل ہو کر جاتے ہیں، فلسطین کے اندر غیر مسلح کرنے کی حماس کو کوشش کرتے ہیں، اور حماس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ غیر مسلح ہو، تو ٹکراؤ ہوگا، تو ایک فلسطینی ملک اور ایک حماس فلسطین کی محافظ، اس کا ٹکراؤ اگر آپ کے لوگوں سے ہوتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے اس میں جو شہید ہوں گے ان کو کون سا میڈل آپ دیں گے؟ ان کو کون سا ایوارڈ دیا جائے گا کہ ایک مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے؟ اور آپ دیکھیے ایسی چال بازی کی گئی، اور پاکستان اس دھوکے میں آیا کہ مسلمان ممالک کو میدان عمل میں اتارا ہے، اور باقی ممالک کو جو ہے اپنی فوجوں کو اسرائیل نے اور امریکہ نے پیچھے دھکیل دیا۔ لہٰذا ملت اسلامیہ، ملت تشیع اس معاہدے کو مسترد کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو کام کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر کر اس کو واپس بیک کیا جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ موجود ہے، پاکستان میں اسمبلیاں موجود ہیں، وزیر اعظم صاحب کو اتنی بھی توفیق نہیں ہو کہ وہ اسمبلیوں کو اعتماد میں لیتے، پارلیمنٹ کے اکابرین کو اعتماد میں لیتے، حتیٰ کہ اپنی پارلیمانی کمیٹی کو اعتماد میں لیتے، انہوں نے ان کو بھی نہیں لیا۔ ایک بالا سولو فلائٹ اڑائی آپ نے، اور جا کر ایک ایسا معاہدہ کر لیا جو مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آخری بات، میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، اگر یہی بورڈ آف پیس اپنا دائرہ بڑھاتا ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ آپ کو شامل کرتا ہے کہ بھائی ہم ایران کے اندر رجیم چینج کریں گے، تو پاکستان کا موقف کیا ہوگا؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟
یہ تو ایک بورڈ تشکیل دے چکے ہیں نا آپ. کل آپ اس بورڈ پہ بیٹھیں گے اور وہاں یہ بات آتی ہے کہ ہم ایران کے اندر رجیم چینج کریں گے تو پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا یا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ پاکستان پالیسی واضح کرے، کیونکہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ہمیشہ ہم اس کے درد میں کام آئے، وہ ہمارے درد میں برے وقت میں کام آیا ہے. اگر ہم رجیم چینج کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر مجھے آپ بتائیے، پاکستان کی ریاست حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے اندر موساد موجود ہے، بلوچستان کے اندر را کے ایجنٹ موجود ہے. اگر آپ کا یہ بارڈر غیر محفوظ ہوتا ہے تو پھر بلوچستان کی کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان اس میں جا کر مزید الجھاؤ میں مبتلا ہو جائے، مزید الجھاؤ کا شکار ہو جائے اور اس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پہنچے. یہ نتن یاہو وہ شخص ہے کہ جس نے 2015 میں آپ کے پرانے دشمن کہ جس کی ہمیشہ نگاہیں پاکستان پر جمی رہی ہیں، انڈیا، بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کیا تھا. پاکستان میں گرنے والے ڈرون جو ہیں وہ اسرائیل ساختہ تھے، جنہوں نے بے گناہ پاکستانی شہریوں کا خون بہایا. اس جنگ میں آپ نے دانت کھٹے کیے تھے انڈیا کے، لیکن اس کی پشت پر سارے وسائل، سارا سرمایہ رکھنے والا، خرچ کرنے والا اسرائیل تھا. آج اسرائیل کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان شہداء کے اوپر فاتحہ پڑھ لے کہ جن کو انڈیا کے ساتھ مل کر اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس سے الائی سے نکلا جائے گا اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی بات کا احترام کیا جائے گا. امید کرتا ہوں انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس میں سوچیں گے. باقی معاہدین اپنا اظہار خیال کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مولانا ناظر عباس تقوی صاحب خطاب کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا مجلس وحدت مسلمین MWM کراچی کے صدر مولانا صادق جعفری صاحب سے کہ وہ اس اہم موضوع پر مجلس وحدت مسلمین کا موقف بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ ناظر عباس تقوی صاحب نے تقریباً تمام نکات پہ اور وضاحت کے ساتھ بیان کہ میں تمہید کے بغیر پوائنٹ دو چیزوں کے حوالے سے بات کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان اسلام کا عظیم قلعہ ہے اور افواج پاکستان عالم اسلام کا عظیم جو ہے عالم اسلام کی افواج میں سے شمار ہوتا ہے. لہٰذا پاکستانی افواج کا کسی مسلمان کے خلاف استعمال ہونا یہ سوالیہ نشان ہے اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افواج پاکستان حماس، فلسطین اور غزہ کی مدد کے لیے جائیں. ہمارے ملک کے مفاد میں استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفاد میں استعمال ہو. لہذا یہ تشویشناک بات ہے اور سوالیہ نشان ہے. دوسری بات، اگر ہم فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، حماس کی حمایت کر رہے ہیں، غزہ کی حمایت کر رہے ہیں تو حق کی حمایت کر رہے ہیں، مظلوم ہونے کی وجہ سے حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ مولا کا فرمان ہے کون للظالم خصم وللمظلوم اونا. اور دوسری بات، رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی صرف ایران کے سپریم لیڈر نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان کے روحانی پیشوا ہے. کروڑوں لوگ ان کے مقلد ہیں. امریکہ کی جانب سے، ٹرمپ کی جانب سے دی جانے والے دھمکیوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. حکومت پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ کے سفیر کو بلائے جائیں اور اس کے حوالے سے پوچھا جائے. اگر کوئی دوبارہ جنگ چھیڑنے کی کوشش کریں تو دنیا میں امن خراب ہوگا. ہم کل بھی رہبر معظم کے ساتھ تھے، ملت جعفریہ آج بھی، کیونکہ ہمارا روحانی پیشوا ہے، ہمارا وہ پوری دنیا میں وہ رہبر ہے. لہٰذا حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ امریکی سفیر کو فوراً بلا کر پوچھا جائے کہ وہ پاگلانہ بیان جو ہمیشہ دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے. آخری نقطہ یہ، ایک حکومت کے لیے ہم یہاں جمع ہو کے ایک طور پر منبہ کرنے کے لیے یہ پریسنسا یہاں کیا جا رہا ہے. اگر فوراً امن معاہدے سے جو غزہ کے حوالے سے امریکہ کے کہنے پہ، ٹرمپ کے کہنے پہ جو بورڈ بنا ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار نہ کرے تو فوراً ملک بھر میں احتجاجات کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر جو ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا. لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، فوراً اس معاہدے سے لا تعلقی کا اعلان کیا جائے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ مولانا صادق جعفری MWM کراچی کے صدر اس اہم نقطے پر اپنا نقطہ نظر بیان فرما رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کراچی کے جنرل سیکریٹری برادر حسن سے کہ وہ اس موقع پر اپنی تنظیم کا موقف بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند متعال سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, اور ان لوگوں کی طرف نہ جھکنا جو ظالم ہے ورنہ دوزخ کی آگ چھو لے گی, اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا, پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے گی. دہشت گرد امریکہ کا بنایا ہوا بورڈ آف پیس اور اس میں پاکستان کی شمولیت ایک قابل مذمت عمل ہے. ہم اس کی بھرپور آواز میں مذمت کرتے ہیں. بورڈ آف پیس کا جو بیسک ایجنڈا ہے وہ حماس اور حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے.